بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الی آخر الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 27 رجب کی شب جو ہے وہ آنے والی ہے، اور رجب کا یوں مہینہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسلامک پرسپیکٹو میں، لیکن ایک خاص واقعہ جو ہے وہ رسول کریم شفیع المذنبین امام المرسلین حضرت محمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ دراصل عربی زبان میں معراج کے معنی سیڑھی کے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے کوئی شخص جو ہے کسی نشیبی جگہ سے بلند جگہ کی طرف صعود کرتا ہے اور چڑھتا ہے۔ اور معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ عطا فرمایا، جو مقام عطا فرمایا، وہ یہ تھا کہ زمین کی پستیوں سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی رفعتوں تک جو ہے آپ کے قدم جو ہے وہاں لگائے، اور یوں فوقیت بشریت بھی ثابت ہو گئی، اور یوں عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جسے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی رات میں، یعنی 27 رجب کو سن 1090 کو، نبوت کا 10واں سال چل رہا تھا کہ آپ سفر طائف سے واپس تشریف لائے۔ اگرچہ تاریخوں میں کچھ اختلاف بھی ہیں، لیکن اکثری قول یہی ہے کہ یہ 27ویں شب تھی رجب کی۔ تو آپ جب طائف سے آئے اور بہت تھکے ہوئے تھے، اور بہت حزن و ملال تھا، اور بہت زیادہ غم تھا کہ لوگوں نے میری بات نہیں سنی اور اس طرف نہیں آئے، تو اللہ رب العزت نے، جیسے ہم اپنے کسی پریشان دوست کو سیر کرواتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ وجہ الکریم کی جو ہے بہن ہیں، اور تو ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور بھی ملائکہ ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو اٹھایا، پھر مسجد حرام میں لائے، اور پھر مسجد حرام میں آپ کا دل جو ہے دوبارہ شق صدر ہوا، اور دل مبارک کو چیرا گیا اور صاف کیا گیا، اور دنیا آپ دل کو قابل بنایا گیا کہ وہ آسمانی سفر کر سکے۔ پھر اسے سیا گیا، چونکہ یہ ایک روحانی سرجری تھی تو اس میں آرام کی یا اس کی باہر کی ضرورت نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانی فرشتوں کے معیت میں یہ سفر براق پر جو ہے شروع کیا، اور حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی نص کہہ رہی ہے، کلم ہل بصر، آنکھ چھپکنے کی دیر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہوتی تھی وہ کئی میل طے کر جاتی تھی۔ یوں تو سفر معراج میں کئی ایک واقعات بھی پیش آئے، لیکن دراصل لقائے ربی جو ہے، آسمانوں پر حضور کا جانا، جنت و جہنم کے نظارے، اور نماز جیسی نعمت کا ملنا، یہ ہمارا مرکزی موضوع ہے۔ دراصل نماز جو ہے یہ اس امت کی معراج ہے، اور یہ معراج پر ہی آپ کو تحفہ ملا، کیونکہ اب ضرورت نہ رہی کہ کوئی بشر جو ہے آسمانوں پہ جائے، اور کوئی نبی تو آنا نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عبادت تفویض کر کے، امت کو عطا کر کے یہ بتلا دیا کہ اب یہیں زمین پہ سجدہ ہی تمہارا جو ہے وہ یوں ہے جیسے عرش کے سامنے ہوگا۔ جیسے شاید کسی شاعر نے کہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیرا معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو معراج دین اسلام کا بہت امپارٹنٹ پہلو ہے۔ اس میں خاص طور پہ کئی سیرت نگاروں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جنہوں نے اسے روحانی قرار دیا۔ روحانی معراج تو آپ کو اکثر ہوئے، لیکن یہ معراج بالجسد تھا، فزیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے آسمانوں پہ۔ تو اس بات کو سمجھنا از حد ضروری ہے، اور اس کا انکار نص کا انکار ہے، جسے سورہ اسراء میں لقد سبحان الذی جو میں نے آیت مقدمے کے طور پر پڑھی تھی، اس میں بھی پیش کیا گیا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سب سے اہم فیچر تو یہ ہے کہ جب آپ مکہ پہنچے، مسجد اقصی پہنچے مکہ سے، تو وہاں آپ کو نبیوں کی امامت کا شرف حاصل ہوا،
وہ انبیاء جو تھے بالارواح یا بالابدان، حدیث میں آیا ہے مُسِّلَ لِيَ الْأَجْسَادُ الْأَنْبِيَاء، اللہ نے ان انبیاء کے جسموں کو اور روحوں کو جسم دیے مثالی، اور یوں آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، اور آپ مصلی پہ آئے اور آپ نے نماز پڑھائی، اور پھر وہیں سے آپ نے جہاں قبۃ الصخرہ ہے، ٹوم آف دی راک ہے، وہیں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پھر آپ پہلے آسمان پر پہنچے، ملائکہ سے سلام دعا ہوئی، اسی طرح آسمانوں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں ہوئیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آسمان کا پرت اتنا موٹا ہے کہ جیسے 500 سال کا سفر ہو، لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، دس از اے میراکل آف پرافٹ پیس بی اپان ہم، کہ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اور اسی رات میں آپ تشریف لے آئے، واپس بھی آ گئے۔ تو خیر معراج شریف پہ جب آپ یوں بلندیوں پہ پہنچ گئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت موسیٰ سے باقاعدہ بات ہوئی نماز کے حوالے سے، انہوں نے مشورے بھی دیے، اور ان کی بڑی مہربانی اس امت پر کہ انہوں نے تخفیف کروائی کہ اللہ کے رسول یہ نہیں پڑھیں گے اتنی زیادہ نمازیں، ان کو اللہ سے کہیں مزید کم کریں، مزید کم کریں۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے کہا میری امت محمدیہ کو، اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، یہ بڑا اعزاز تھا۔ حضرت مسیح سے ملاقات ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان کے گرد بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو کہا یہ مومنین کے وہ بچے ہیں جو بوقت یعنی کہ بچپن میں وفات پا جاتے ہیں بلوغت سے قبل، تو ان کی ارواح حضرت آدم کے ساتھ بٹھا دی جاتی ہیں، اور وہ اس مشغلے کے اندر اپنے بابا جان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح نماز کا ملنا ایک بہت بڑا تحفہ تھا۔ آپ کی واپسی ہوئی، آپ پھر مسجد اقصیٰ، یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے۔ اللہ چاہتے تو حرم مکی سے آپ کو لے جایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو حرم اقصیٰ سے لے جا کر دونوں حرمین کی جو امامت تھی اب آپ کو دے دی۔ یہیں سے یہود کی ساری جو شان تھی وہ کینسل ہو گئی، یہیں سے مسیحیت کا بھی جو وہ ایک امامت کا منصب تھا وہ ان سے لے لیا گیا۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ اتارے گئے، پھر وہاں سے آپ واپس اسی طرح جبریل کے ساتھ تشریف لائے سفر میں، کہ ایک چیزیں میں نے وقت کی نزاکت کی وجہ سے حذف کر دی ہیں۔ اینی ہو، معراج کا واقعہ جو ہے یہ بہت کچھ ہمارے اوپر عیاں کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ جو آپ نے جنت کے مناظر بتائے واپس آ کر حدیث میں ہے، ایک چیز بہت اور قابل غور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ صداقت، لقب جو ان کو صدیق کا ملا، وہ بھی معراج کی تصدیق کی وجہ سے ملا۔ جب کفار نے ان سے کہا کہ جانتے ہو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، ان حضور سے نہیں ملاقات ہوئی، تو پھر انہوں نے کہا وہ غلط نہیں کہتے، بالکل وہ گئے ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ممکن کر دیا ہوگا۔ اللہ ہر چیز کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو مختصر سے ہمارے ویلاگ کے ساتھ ڈاکٹر محمد بلال دانش کو اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو آپ باضابطہ دیکھتے ہیں تو اس اہم عنوان پر بھی آپ جو ہے ضرور اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ معراج کا پیغام یہی ہے کہ ہماری منزل آسمان ہے۔ معراج کا پیغام یہی ہے کہ ہم زمین پر نوارد ضرور ہیں، ہماری منزل اور مسکن خدا کی ملاقاتیں، خدا کی جنت ہے، اور جہنم سے بچنا ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔